السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واو کا مطلب اور من سے الناس لوگ، من وہ یقول جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم اور ساتھ دن الآخری آخرت کے، وما حالانکہ نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ایک تیسری قسم کا ذکر کیا۔ پہلی 5 آیات کے اندر ایمان والوں کا ذکر، پھر 2 آیتوں میں ایمان کے برعکس کفر کا ذکر، اور اب آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان اور کفر کے درمیان ہیں، یعنی نفاق، منافقین کا ذکر۔ نفاق کی ابتدا کب ہوئی؟ جنگ بدر کے بعد جب اسلام غالب آ گیا تو اس وقت یہ منافقین جو تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اسلام کا روپ دھاڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اندر ہی اندر سے انہوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی ہر موقع پر کوشش کی۔ ان کے رئیس عبداللہ بن ابی منافق تھے، تو یہ نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معلوم تھا کہ فلاں بندہ منافق، آپ کو بتا دیا جاتا۔ البتہ آج کے دور میں یا آپ کی وفات کے بعد کسی بندے کو نفاق کی تہمت اس پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اور نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اسلام کے بارے میں قطعی نہ ہو، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اور نفاق عملی یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو چلن ہیں، یہ منافقین جیسے ہیں۔ حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ جس میں یہ علامت پائی جائے وہ منافق، جو جھوٹ بولے وہ منافق، جو وعدہ خلافی منافق، یہ جو حدیث میں آتا ہے یہ عملی نفاق ہے کہ اس کا عمل منافقوں والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں اگر کسی میں یہ چیز پائی جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملی طور پر یہ شخص منافقوں جیسے عمل کرتا ہے، اس میں منافقوں والا عمل پایا جاتا ہے۔ لیکن کسی پر سیدھا نفاق کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ منافق ہے، کیوں؟ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا، تو آج کسے بتایا جاتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ تو اس لیے نفاق جو عقیدے کا ہے اس کا تعلق ضرور وحی کے ساتھ ہے، آج کے دور میں اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مدینے سے شروع ہوا اور اب تک منافقین موجود ہیں، امت کے اندر صفوں میں موجود ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر انگلی رکھ کے ان کی تعیین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ کل کے درس کا کچھ خلاصہ تھا، کیونکہ کل غالباً ریکارڈنگ میں کچھ مشکل تھی، اس لیے میں نے چند باتیں دوبارہ کر دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ میں آ جائیں۔ تو اب یہ آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو ہے یہ تبعیض کا ہے۔ عربی گرامر میں اس کا معنی، اس کو تبعیض کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں سے کچھ، سب کے سب لوگ نہیں، کچھ۔ من وہ ہیں یقول آمنا باللہ،
وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی کہ وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ جب اللہ پر ایمان کا ذکر کر دیا تو آخرت کی ضرورت نہیں تھی۔ آخرت کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اس بندے کے عمل میں بہتری نہیں آ سکتی۔ تو گویا کہ اللہ پر ایمان لانے میں بھی جو مرکزی چیز انسان کو معاون کے طور پر ملتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان ہوگا، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہوگا تو رب کو بھی مانے گا۔ اگر مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں تو رب کو کیسے مانے گا؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ یہ کہتا ہے میں اللہ پر بھی ایمان لایا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ بھائیو، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ بعض دفعہ ایک بندہ ایک چیز کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ ویسا نہیں ہوتا۔ مثلا میں نے نماز پڑھی ہے، میں اپنے گمان کے مطابق بڑا متقی ہوں، بڑا نیک ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اور ہر خیر کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اپنے تئیں اچھا انسان ہوں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے ہاں بھی ویسا ہی ہوں جیسا میں اپنے گمان میں ہوں۔ یہ بھی تھے نا، زبان سے دعویٰ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ معلوم ہوا اپنی زبان سے میاں مٹھو بننے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر اپنی تعریفیں بعض ہم میں سے اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنی تھوڑی سی بات ہو تو وہ اپنے اصول بیان کرنا میں ایسا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں، یعنی کہ میں تو ایسے کرتا ہوں، میں ایسے ہوں، وہ اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی، میں بھی اور آپ بھی۔ تو یہ تعریفیں کرنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعریفیں تو ہمیں تب فائدہ دیں جب حقیقتاً ہم ایسے ہیں، اور جب بندہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے نا، پھر اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ایسے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو اس کے لیے گواہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے صفائی پیش کرنا اور زبان سے اپنی پاکیزگی اور تقوی کو بیان کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اپنے ماضی کی تلافی کریں۔ بعض دفعہ انسان زبان سے کچھ کہتا ضرور ہے، معذرت ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا رویہ، اس کا عمل اس کی زبان کے موافق نہیں ہوتا، تو انسان اپنے عمل سے تبدیلی دکھائے، زبان کی اتنی مسئلہ نہیں ہوتا، اور زبان کے کہے ہوئے کا اللہ کے ہاں اتنا اعتبار بھی نہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اب میں بھی کہتا ہوں میں مسلمان اور مومن ہوں، اب میرے رب کو پتہ ہے کہ میرا اس کے ہاں معیار اور سٹیٹس کیا ہے، یہ تو میرے رب کو پتہ ہے۔ اور یہی بات اور یہ نکتہ جن لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا نا، وہ ساری زندگی رب سے ڈر کے اور رو کر ہی زندگی گزاری کہ پتہ نہیں یہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں رب کے ہاں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ بس یہ آیت مبارکہ ہمیں پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ بعض دفعہ انسان دعویٰ کرتا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے اعمال اور اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عمل سے اور اپنے عقیدے سے اپنے ایمان کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔